علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو فیک نیوز بسٹرز میں خوش آمدید. آج ہم آپ کو بتائیں گے ملالہ یوسفزئی کے بارے میں پھیلائی جانے والی کچھ فیک نیوز اور کچھ ایکچوئل نیوز. ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1957 کو ضلع سوات کے شہر مینگورہ میں پیدا ہوئیں. ان کے والد ضیاء الدین ایک ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ ہیں. ان کا تعلق ایک پشتون فیملی سے ہے اور ملالہ اپنے والد کی خدمت خلق کے کام سے بہت ہی متاثر تھیں اور خود بھی ایک ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ بننا چاہتی تھی. انہوں نے محمد علی جناح اور بے نظیر بھٹو کو اپنا رول ماڈل بنایا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2009 میں تحریک طالبان نے ضلع سوات پر قبضہ کیا. اس وقت ملالہ کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی اور انہوں نے اس وقت BBC اردو اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ طالبان کی وجہ سے یہاں کی لڑکیاں اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے اور اسکول جانے سے قاصر ہیں. ملالہ نے اس وقت اس تحریک کے خلاف آواز اٹھائی جو عورتوں کی پڑھائی کے خلاف تھی، جس پر انٹرنیشنل میڈیا نے ملالہ کو کوریج دی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. ملالہ کی اس کاوش پر انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جن میں انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز کا ایوارڈ بھی شامل ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 9 اکتوبر 2012 میں پاکستان آرمی نے ضلع سوات کا کچھ حصہ طالبانوں کے قبضے سے چھڑوانے کی کوشش کی، جس کے بعد اس علاقے میں کچھ امن کی فضا قائم ہو سکی. بعد اس ضلع کے حالات کچھ بہتر ہوئے اور بچیاں اسکول جانا شروع ہو گئی. اسی دوران ملالہ پر ایک حملہ کیا گیا. جب وہ اسکول سے واپس گھر آ رہی تھی تو حملہ آور نے ان پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں گولی ان کے ماتھے کی بائیں جانب سے ہوتے ہوئے کندھے میں جا لگی، جس کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچا کہ ایمرجنسی کی بنیاد پر انہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لے جایا گیا، جہاں پر ان کی حالت بہت تشویشناک تھی اور کچھ زیادہ بہتر نہ ہو پائی تو انہیں کوئین ایلزابتھ ہاسپٹل برمنگھم میں شفٹ کر دیا گیا. عالمی میڈیا نے انہیں اور کوریج دینا شروع کیا اور تمام انٹرنیشنل میڈیا ان کی طرف متوجہ ہو گئی. اس حملے کے بعد پاکستان کے تقریباً 50 سے زائد علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا. تحریک طالبان کا یہ حملہ ناقابل قبول قرار دیا، جس پر پاکستان کی حکومت وقت، پاکستان کی مذہبی گروپس، پاکستان کی کافی مذہبی جماعتوں نے اور دیگر عالمی آرگنائزیشن نے تحریک طالبان پر تنقید کی اور انہیں مجموعی طور پر کالعدم قرار دیا. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ملالہ کو راولپنڈی سے برمنگھم لے جانے کے لیے ہائی ایکوپڈ ایئر ایمبولنس متحدہ عرب امارات نے مہیا کی. اس حملے سے ہونے والے نقصان کے بعد صحتیاب ہوتے ہی ملالہ کو عالمی شہرت ملی اور جلد ہی کئی قسم کے اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا، جس میں کینیڈین سٹیزن شپ بھی شامل ہے. وہ دنیا کی سب سے جوان پرسنالٹی بن گئی جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز اور ہاؤس آف کامن کینیڈا میں خطاب کیا. اس واقعے کے بعد انہوں نے برمنگھم انگلینڈ میں ہی قیام کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنے بیچلرز کی ابتدا کی اور اسی طرح 2020 میں انہوں نے فیکلٹی آف آرٹس پولیٹیکل سائنس میں اپنا گریجویشن مکمل کیا. برطانیہ میں مقام پذیر ہونے کے بعد ملالہ کے بارے میں پاکستان میں کئی جھوٹی افواہیں اور خبریں چلائی گئیں، جیسے کہ کہا جانے لگا کہ ملالہ کے تعلقات ایلومیناتی جیسی خفیہ کمیونٹیز یا پھر دجالی منصوبوں سے منسلک ہونا. اس طرح کی بے بنیاد باتیں بنا کسی ثبوت کے پھیلائی گئیں، جن کا مقصد صرف سنسنی پھیلانا، اپنی ریٹنگز کو بڑھانا، لوگوں کے دھیان کو خود کی طرف متوجہ کرنا. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں ملالہ یوسفزئی کے حال ہی میں دیے گئے بیانیے کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 لوگوں کو ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں. کیا واقعی انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان یوتھ کلب کے بانی اور CEO راجہ ضیاء الحق اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں. ملالہ کے کوٹیشنز ہیں. I still don't understand why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why can't it just be partnership? اب آگے مینشن کیا ہے her mother like most mother disagrees. یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے اس انٹرویو کو کہا تو کہتی ہیں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے میری امی جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ امی سے بات ہوئی ہوگی کبھی. موٹیویشنل اسپیکر راجہ ضیاء الحق اور مولانا طارق مسعود کی طرح اور بھی کئی اسکالرز موٹیویشنل اسپیکرز کا یہی کہنا ہے کہ ملالہ کا یہ اسٹیٹمنٹ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے.
یہیں کچھ لبرل سوسائٹیز ملالہ کے حق میں بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس اینٹی اسلامک اسٹیٹمنٹ کو پروموٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ملالہ یوسفزئی سے جڑی کچھ خبریں۔ اب تک کے لیے اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور فیک نیوز اور ریسرچ انالیسس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔